السلام علیکم۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی سچی تفتیشی کہانی حوث زدہ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی دلہن جو شادی کے لیے تیار ہو رہی تھی، رات کے آخری پہر میں چودھری صاحب کی بیٹی غزالہ کو ڈاکو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ حیرت ہے ملک صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے۔ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد آپ کے دشمنوں میں شامل ہیں۔ میں نے یہ بات داستاں اسے جوش دلانے کے لیے کہی تھی تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد کے بارے میں کیسے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے جواب میں پنجابی شعر کا ایک مصرع پڑھ ڈالا، دشمن برے تھے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا۔ پھر گھبیر آواز میں بولا، ملک صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دونوں میرے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے کی مجھے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہوا ہے۔ اس لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اس کی بات پر یقین کرنے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری قادر زماں سے آپ کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا اور آپ وہ مقدمہ ہار گئے تھے۔ وہ تلخی آمیز لہجے میں بولا، اور اس کا مطلب ان شیطانوں نے یہ نکلا کہ میں نے انتقام طور پر پٹواری کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ آپ کن شیطانوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، وہ دونوں کسی شیطان سے کم نہیں ہیں، اور اس شادی کے بعد تو ان کی شیطانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہونے والا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس صورتحال میں اگر آپ پر شک کیا جائے تو کچھ بے سبب بھی نہیں ہوگا۔ ملک افضل حسین چند لمحوں تک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ پٹواری حیات محمد اور چودھری قادر زماں میرے بدترین دشمن ہیں، اور ان کو نقصان پہنچا کر مجھے دلی مسرت ہوگی، لیکن میں دوستی اور دشمنی مردانہ وار کرنے کا قائل ہوں۔ چھپ کر وار کرنا زنانیوں کا کام ہے، اور کسی کی بہو بیٹی اغوا کرنا یا کروانا تو انتہائی ذلیل ترین حرکت ہوگی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال چودھری قادر زماں نے تو آپ پر شک ظاہر کیا ہے، میں نے معتدل لہجے میں کہا، میں اس سلسلے میں آپ سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، چودھری قادر زماں سے مجھے کسی ایسی ہی اونچی حرکت کی امید تھی۔ وہ خود زنانیوں کی طرح سازشیں کرنے کا ماہر ہے اور دوسروں کو بھی ایسا بھی سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب ہمیں تو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے فرض سے مجبور ہیں، آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں۔ وہ خوش دلی سے بولا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ سرچ وارنٹ کے بغیر کبھی بھی کسی بھی وقت میری حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کبھی اور کسی وقت کیوں؟ میں نے کہا، ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ بڑے شوق سے جناب، وہ بے خوفی سے بولا۔ میں نے یہ بات داستہ کہی تھی کہ تاکہ ملک افضل کی نیت کا کچھ اندازہ لگا سکو۔ میرے اندازے کے مطابق اگر ملک افضل نے غزالہ کو اغوا کروایا بھی تھا تو وہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے ملک افضل کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ غزالہ کی اغوا میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، تاہم میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا، ملک صاحب اگر بتانے میں کوئی حرج نہ ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے ملک صاحب، میں دشمنی کو نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، چھوٹی موٹی جب کلش تو وہ چلتی رہتی ہے، لیکن پٹواری حیات محمد کے تعاون سے چودھری قادر زماں نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن میں بھی کسی مناسب موقع پر حصہ برابر کروں گا، مگر چوری چھپے نہیں بلکہ باقاعدہ للکار کر۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب پٹواری اور چودھری کی ملی بھگت کے بارے میں کچھ آپ پہلی بار میری بتائیں گے؟ ہماری زمین آپس میں ملی ہوئی ہے، ملک افضل نے بتایا، اس حصے کی ملکیت کا جھگڑا تھا، بس 40-50 ایکڑ کا معاملہ تھا۔ وہ زمین میری تھی لیکن چودھری پر اپنی ملکیت جتاتا تھا، پھر پٹواری کو تو اس نے ایسا چکر چلایا جو ابھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا اور زمین کا وہ ٹکڑا چودھری قادر زماں کے قبضے میں چلا گیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوگا، گاؤں دیہات میں اس قسم کے واقعات آئے دن
وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پٹواری قانون کو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس دوران میں ملک افضل کا ملازم ایک ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے وہ کنگ سائز گلاس لے کر آ گیا۔ دودھ کی سطح پر موٹی ملائی تیر رہی تھی۔ ہم دونوں دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ مزید گفتگو کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ ملک افضل کے ہاں اولاد نہیں تھی، حالانکہ اس نے اس نعمت کے حصول کے لیے مختلف اوقات میں 4 شادیاں بھی کی تھی، لیکن قدرت کی وصلتیں کوئی نہیں جا سکتا۔ ملک افضل کی 4 بیویاں حیات تھیں اور ایک حویلی میں ہی گہری سیلیوں کی مانند رہتی تھی۔ بڑی بیگم صفرا کی عمر لگ بھگ 40 سال، اس سے چھوٹی بیگم ناہید کی عمر کی کم و پیش 32 سال، اس کے بعد والی نوری بیگم کی عمر 27 سال اور سب سے چھوٹی بیگم شکیلہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ چوتھی شادی ملک افضل نے سال بھر پہلے کی تھی۔ مجھے یہ جان کر تعجب ہوا کہ ان 4 سوکنوں میں بے پناہ اتفاق تھا۔ اس حوالے سے ملک افضل حسین دنیا کا خوش نصیب ترین شوہر تھا۔ اولاد کی کمی قدرت نے ایسی فرما بردار اور حسن سلوک کی شاہکار بیویوں کی صورت پوری کر دی تھی۔ میں نے ملک افضل کا بیان نوٹ کرنے کے بعد کہا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو تھانے بھی آنا پڑے گا۔ میں ہر قسم کا تعاون کے لیے تیار ہوں۔ ملک افضل نے کہا، آپ جب بھی مجھے تھانے بلائیں گے میں ضرور آؤں گا۔ 4 باتوں کے بعد ہم ملک افضل حسین کی حویلی سے نکل آئے۔ اب ہمارا رخ پٹواری حیات محمد کے گھر کی جانب تھا۔ اس وقت تک دوپہر ہو چکی تھی۔ واپسی میں حوالدار بہادر علی نے کہا، ملک صاحب مجھے تو یہ کوئی دوسرا ہی چکر لگتا ہے۔ کیسا چکر بہادر علی؟ وہ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد بولا، غزالہ کا اغوا کسی دشمن کا نتیجہ نہیں لگتا ملک صاحب۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بہادر علی کی ذہانت کا میں ہمیشہ سے معترف رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ میں نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو بہادر علی؟ مجھے یہ دشمنی کی بجائے محبت کا کشمہ نظر آتا ہے، ذرا کھل کر بتاؤ۔ وہ بولا، میرے خیال میں غزالہ کے کسی چاہنے والے نے اسے اغوا کیا ہے۔ اس زاویے سے میں بھی سوچ رہا تھا کہ لیکن ابھی تک غزالہ کے کسی عاشق کا نام پتہ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ادا کی پٹواری حیات محمد بھی سرے انکاری تھا۔ میں نے بہادر علی سے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایسے کسی عاشق کا سراغ نہیں مل رہا۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تم اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں بھیس بدل کر سادہ لباس میں گاؤں کے مختلف لوگوں کو گردنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، میں اسے اجازت دے دی۔ تم تھانے جا کر اپنی مہم کا آغاز کر دو۔ میں پٹواری حیات محمد کی بیوی کا بیان لینے جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے ہی جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ملک صاحب آپ کا حکم ہو تو تھانے سے کسی کو بھیج دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں یہ کام بڑی آسانی سے کر لوں گا۔ پھر ہم اپنی راہ ہو لیے۔ بہادر علی نے تھانے کا رخ کیا اور میں نے اپنا گھوڑا حیات محمد پٹواری کے گھر کے جانب موڑ دیا۔ کشور اس وقت ہوش و حواس میں تھی۔ بیان کے دوران حیات محمد نے بھی کمرے موجود رہنا چاہا، لیکن میں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس واقعے پر گہرے رنج و عالم کا اظہار کیا۔ ہمدردی کے بول سن کر کشور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ رندی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب میری غزالہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے اس کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھلا آپ سے کیا تعاون کر سکتی ہوں؟ کشور 45 کے پیٹے میں تھی، مگر کسی بھی طور 27-28 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ جوان بیٹی کی ماں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ غزالہ کا سامنے وہ کی بڑی بہن لگتی ہوگی۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا، تم مجھ سے اس طرح تعاون کر سکتی ہو کہ جو میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ حیدر علی کی کسی شادی کی
تقریب میں غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ شادی ہونے والی تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ حیدر علی غزالہ کو دیکھتے ہی اس پر رینج گیا تھا۔ حالانکہ بڑے چودھری صاحب نے اس شادی کے مخالفت کی تھی، لیکن حیدر علی کی ضد کی آگے انہیں بھی مجبور ہونا پڑا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا غزالہ کو بھی یہ رشتہ پسند تھا؟ غزالہ کی پسند ناپسند کا کیا سوال جی؟ کشور نے کہا، وہ ہماری مرضی کے آگے کیا کہہ سکتی تھی؟ جو ہماری پسند وہی اس کی پسند۔ میں نے کہا، غزالہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو مرضی ظاہر کرنے کا حق حاصل تھا۔ حق شک کون دیکھتا ہے جی؟ وہ بولی، والدین کی مرضی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ اگر فیصلہ غزالہ پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ جذبز ہو کر بولی، غزالہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے اس کی رضامندی سے ہی حامی بھری تھی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، اگر چودھری حیدر علی جیسا گبرو اور بااثر صاحب حیثیت جوان ایک نظر دیکھتے ہی غزالہ پر مر مٹا تھا تو اس کا مطلب ہوا تمہاری بیٹی خاصی خوبصورت تھی۔ وہ بیٹی کی حسن کی تعریف سن کر خوشی ہو گئی، بولی، میری غزالہ لاکھوں میں ایک تھی، پورے پنڈ میں ایک بھی لڑکی اس کا پاس کو پاسنگ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا گاؤں میں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا؟ کیوں نہیں جی، کئی رشتے آئے تھے، وہ فخری انداز میں بولی، لیکن ان میں سے کوئی بھی غزالہ کے معیار کا نہیں تھا، اس لیے ہم نے سب کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا، آپ کا یہ رویہ لڑکے والوں کو تو پسند نہیں آیا ہوگا، پر ہمیں کیا؟ وہ پروائی سے بولی، ہماری مرضی، ہم رشتہ منظور کریں یا مسترد کر دیں، کوئی زبردستی تھوڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اسے خرید رہا تھا۔ جن لوگوں کو آپ نے غزالہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا انہیں غصہ تو بہت دکھایا ہوگا۔ ان میں سے بس ایک کی ہے خبیث انسان تھا، اس نے ناگواری سے کہا، باقی سب تو خاموشی سے بیٹھ گئے تھے ہمارا انکار سن کر۔ وہ خبیث انسان کون تھا ایک منوس، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، مجھے اس کی صورت ہی سے نفرت تھی، اچھا ہوا وہ جیل چلا گیا، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے کہ وہ حیرت انگیز انکشافات کر رہی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں پٹواری حیات محمد نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ بلکہ سرے سے انکار ہی کر دیا تھا کہ جب کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اور یہاں جو گڑبڑ تھی وہ میں کشور کی زبان سے اگلوا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے بتایا کہ تمہیں اس کی صورت سے نفرت تھی، کیا اس کی شکل بڑی بھیانک تھی؟ شکل تو بھیانک تھی، کرتوت اس سے بھی زیادہ برے تھے، وہ بیزاری سے بولی۔ پھر کہا، اس کی کرتوت آخر کار اسے جیل ہی لے گئے، اس کا نام کیا تھا؟ وہ بولی، نام تو خان محمد تھا، لیکن سب اسے خانو خانو کہتے تھے۔ خانو بدماش بے شرم کو اپنی اوقات کا بھی خیال نہیں آیا، چلا تھا میری چاند سی بیٹی سے بیاہ جانے۔ اور نو، میں نے پوچھا، خانو کس سلسلے میں جیل گیا تھا؟ واضح رہے کہ مجھے اس علاقے کے تھانے میں معین ہوئے ابھی سال 1.5 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا، اس لیے ماضی کے واقعات سے میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے میری سوال کا جواب دیا، سلسلہ کیا ہونا تھا تھانے دار صاحب؟ جرائم پیش افراد کوئی جرم کی ہی جیل میں جاتے ہیں، میں اسی جرم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ خانو کے ہاتھوں کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، کشور نے بتایا، مقتول کے وارث بھی خاصے بااثر تھے، اس لیے اسے جیل بھجوا کر ہی دم دیا۔ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری غزالہ کی جان چھوٹی، ورنہ وہ لین کالج آتے جاتے اسے پریشان کرتا تھا۔ یہ ایک اور انکشاف تھا، پٹواری نے مجھے بتایا تھا کہ غزالہ نے کالج میں داخلہ لینے کی ضد کی تھی، لیکن اس نے اسے مزید تعلیم جاری رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ حیات محمد نے غزالہ کے لیے آنے والے رشتوں کے بات بھی گول کر دی تھی، اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ خانو بدماش والا قصہ مجھ سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں کشور سے میں نے پوچھا، خانو کب جیل گیا تھا؟ اس نے بتایا، یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے؟ تو اور کیا، وہ نفرت سے بولی، اسی لیے تو وہ راستے میں غزالہ کو تنگ کرتا رہتا تھا، مجبور ہو کر ہم نے اس کالج سے ہی اٹھا لیا۔ وہ خبیث پھر بھی باز نہ آیا اور اپنے ملنے والوں میں غزالہ سے عشق کی گھٹیا باتیں کرنے لگا۔ وہ
خواہ مخواہ میری بیٹی کو بدنام کر رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہم ڈر کر اس کی بات مان لیں اور غزالے کی اس سے شادی کر لیں۔ مجھے بند دروازے کی باہر کسی کی کھنکھارنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پٹواری حیات محمد ہی ہوگا۔ میں نے بآواز بلند کہا، پٹواری صاحب اندر آ جائے، دروازے سے لگے کیا جاسوسی کر رہے ہیں آپ؟ وہ چہرے پر ندامت کی تاثرات لیے کھسیانی ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ میں نے اسے کشور سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں خوب شرمندہ کیا۔ اس وقت میں نے لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ پٹواری، میں نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے غلط بیانی کرو گے تو میں سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے خانو والا معاملہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ تمہاری ذرا سی غلطی سے کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا تمہیں پتہ ہے؟ اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے ڈانٹتے والے انداز میں کہا، پتہ نہیں اب تک تمہاری بیٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ آپ کا خیال ہے غزالہ کا خانو نے اغوا کیا ہوگا؟ حیات محمد نے سوال کیا۔ کیا ایسا ہونا ناممکن ہے؟ وہ بولا، خانو پر وہ قتل ثابت ہو گیا تھا اور اسے 20 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ابھی تو اس کی سزا کے 3 سال ہی گزرے ہیں۔ میں نے پر سوچ انداز میں کہا، پھر کچھ سوچنے کے بعد پوچھا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ گڑ گڑانے لگا، جناب میں نے عرض کیا نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مجبور تھا، بنے بنائے کام کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کون سا کام پٹواری صاحب؟ وہ بولا، چودھری حیدر علی غزالہ کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی، اب ان کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ان کے کانوں تک پہنچے۔ دیکھیں نا ملک صاحب، میری بیٹی کا معاملہ تھا، اگر اس سے منسوب کوئی جھوٹی سچی بات چودھری کی حویلی تک پہنچ جاتی تو رشتہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ میں نے صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ چودھریوں سے بھی اس معاملے کو چھپا رکھا تھا۔ یعنی تم مسلسل جھوٹ بولتے آئے ہو؟ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے جناب، وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، جھوٹ بولنے سے عزت بچتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے۔ جو لوگ عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان کی نیت میں فتور ہوتا ہے۔ جھوٹی عزت کا بھرم جب کھلتا ہے تو بہت رسوائی ہوتی ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کے لہجے میں بیچارگی آیا تھی۔ مجھے یہ ایک وقت اس پر غصہ بھی آیا تھا کہ وہ ترس بھی۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مجھ سے بہت ساری حقائق چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن جوان بیٹی کے اغوا کا صدمہ کچھ کم نہیں تھا۔ ایسی جوان بیٹی جیسے بابل کے گھر سے ودا ہونے چند گھنٹے قبل اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس گھر سے غزالے کی ڈولی اٹھنے والی تھی مگر اسے ڈاکوؤں نے اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے حیات محمد سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ خانو اسی گاؤں میں کا رہنے والا تھا، جیل جانے کے بعد وہ تمہیں کہیں نظر آیا تھا؟ آپ بھی اچھی بات پوچھ رہے ہیں جناب، وہ حیرت امیز لہجے میں بولا۔ 20 سال کی سزا پانے والا شخص 3 سال بعد کیسے نظر آ سکتا ہے؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، حیات محمد تم نے اس ڈاکو کو دیکھا تھا جو غزالہ کو کندھے پر لاد کر فرار ہو رہا تھا؟ کیا وہ خانو نہیں ہو سکتا تھا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں صاحب، وہ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ اس وقت بہت زیادہ اندھیرا تھا اور پھر ڈاکوؤں نے مڈا سے ڈھاٹے بھی باندھ رکھے تھے۔ میں نے حیات محمد کی بیوی کشور سے بھی کیا اور اس نے بھی پٹواری سے ملتا جلتا جواب ہی دیا۔ یعنی دونوں کو کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ خانو اس وقت جیل میں قتل کی سزا کاٹ رہا تھا۔ یعنی یقینی طور پر ان کی بے یقینی کا سبب یہی ہو سکتا تھا کہ میں نے حیات محمد سے کہا، خانو کے گھر اور کون کون رہتا ہے؟ اس کا بوڑھا باپ اور فالج زدہ ماں ہے۔ تم جلدی سے جا کر اس کے ماں باپ کو یہاں لے کر آؤ، میں نے تہکمانہ انداز میں کہا۔ جب تک میں تمہاری بیوی کا بیان مکمل کرتا ہوں، جو حکم سرکار۔ وہ دروازے سے نکلنے لگا تو میں نے کہا، اور سنو، ذرا تاجی کے گھر بھی چکر لگا لینا، دیکھو وہ ننیال سے واپسی آئی یا ابھی ادھر ہی ہے، میں ابھی ساری معلومات کر کے آتا ہوں جناب۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی کشور سے پوچھا، تمہارے خاوند نے بتایا ہے کہ تم نے اسے ہلا کر جگایا تھا، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جاگ چکی تھی، تمہاری آنکھ کس طرح کھلی تھی؟
مجھے ساتھ والے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھیں۔ اس نے بتایا، کیا اس وقت جاگ رہی تھی تم؟ جو بھی آسانی کھٹ پٹ کی آواز سن لے۔ وہ بولی، نہیں جی، میں تو گہری نیند میں تھی، وہ اور بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب میں غزالہ کے بارے میں تھا۔ وہ ایک کنویں میں گر گئی تھی اور مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ میں نے اس کی چیخیں سن کر بیدار ہوئی تھی۔ آنکھ کھلی ہی مجھے غزالہ کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی۔ میرے ذہن میں پر خواب کا اثر تھا اور میں بری طرح سہمی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جھنجھوڑ کر حیات محمد کو جگا دیا۔ میں نے پوچھا، جس وقت ڈاکوؤں کو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تاجی کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تو رات کو غزالہ کی ساتھ ہی کمرے میں سوئی تھی نا۔ اس قیامت خیز واقعے کے بعد سب سے پہلے غزالہ کے کمرے میں ہی گئی تھی، کشور نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا تاجی بے خبر اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے گھر پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی تو وہ صرف او کر کے رہ گئی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھیں نہیں کھلی رہی تھی۔ وہ یقین طور پر گہری بے ہوشی میں تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کے لیے صورتحال جاننے کے لیے اس پر بالٹی بھر پانی انڈیل دیا، پھر زبردستی اس کا منہ کھول کر لیمو کا رس ٹپکایا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی حواس بحال ہونے لگے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔ تاجی نے اس واقعے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کچھ نہیں، کشور بولی، اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا، سب کچھ اس کی بے خبری میں ہوا تھا۔ لگتا ہے ڈاکو نے اپنی کارروائی کرنے سے پہلے تاجی کو بے ہوش کرنے والا رومال سنگھا دیا ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، جب ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈال کر گھر سے نکل رہے تھے تو اس نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ اس نے اپنے دفاع میں چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلنے لگی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہ گیا تھا۔ غزالہ نے واقعی اپنے اغوا کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ ڈاکو کے کندھے پر آٹے کی کسی بے جان بوری کی مانند لدی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی گہری بے ہوشی میں تھی۔ اغوا کرنے والے نے اسے بھی نشہ اور رومال سنگھا دیا ہوگا۔ تمہاری بات کو میں 50% درست مانتا ہوں، 100% کیوں نہیں جی؟ کیونکہ غزالہ کی خاموشی کا ایک سبب اور بھی ہو سکتا ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے کہا، ممکن ہے کہ غزالہ اپنی مرضی سے اغوا ہوئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے جناب، وہ قطعیت سے بولی۔ مجھے اپنے دودھ پر پورا بھروسہ ہے، غزالہ اتنی نیچ حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنے دل کی ذرا بات بھی مجھے بتا دیتی تھی، اور پھر ڈاکوؤں سے اس کا کیا تعلق؟ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ ہمیں حقائق کی تک پہنچنے کے لیے ہر امکان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اس لیے ہم ہر زاویے سے سوچتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ ہماری مجبوری ہے، فرائض کا تقاضا بھی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، میری غزالہ کو اغوا کیا گیا ہے، اور زبردستی، میرا مطلب ہے بے بس کر کے اغوا کیا گیا ہے۔ میں ایک ماں کے ان جذبات کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، تاجی نے ہوش میں آنے کے بعد کیا بتایا تھا؟ تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ اس اندہناک واقعے سے بے خبر رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی غزالہ کے اغوا کے بارے میں۔ میں نے پوچھا، کیا وہ ہوش میں آنے کے بعد گھر چلی گئی تھی؟ جی ہاں، کشور نے اسبات میں جواب دیا۔ اسے جب غزالہ کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کی حالت گیر ہونے لگی، پھر وہ آرام کرنے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ پٹواری حیات محمد گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک بدقوت صورت بوڑھا بھی تھا۔ پٹواری نے بتایا، ملک صاحب، یہ شوکت حسین موچی ہے، خانو کا باپ۔ شوکت حسین ایک جانب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عاجزانہ انداز میں بولا، سرکار نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پٹواری سے پوچھا، حیات محمد تاجی کا کچھ پتہ چلا؟ وہ جی ابھی اپنے نانکے ہی ہے، وہ بولا۔ اس کی دادی جیوا نے بتایا کہ کل اس کا ماما اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں یہ بات جانتا تھا، اس لیے
خانو کے باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی چاچا شوکت، تم کام کیا کرتے ہو؟ میں باپ خاندانی موچی ہوں، باپ دادا کا کسب کرتا ہوں، لوگوں کے جوتے گھڑتا ہوں، اپنا اور اپنی بڈھی کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں کوئی خانو بدماش بھی پیدا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے غم کے بادل چھا گئے۔ جی ہاں، وہ بدبخت میرا ہی بیٹا تھا۔ بیٹا تھا کا کیا مطلب ہوا چاچا؟ وہ افسردہ سے لہجے میں بولا۔ وہ جب سے جیل گیا ہے میرے لیے مر چکا ہے۔ زندہ تھا تو بدنامی کا باعث تھا، اب اس کی موت کے بعد بھی رسوائی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھر آ گئی۔ میں نے کہا چاچا، خون کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹا کرتے، اولاد چاہے نیک ہو یا بد، وہ ہر حال میں اولاد ہی رہتی ہے۔ تم خان محمد کی ولدیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے غم میں اس کی بوڑھی ماں کو فالج ہو گیا۔ کربناک لہجے میں کہا، ایسی اولاد سے تو انسان بے اولاد ہی اچھا جو والدین کو ایک سکھ نہ دے سکے۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے خانو 20 سال کی جیل ہو گئی تھی، اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس بات کو 3 سال گزر چکے ہیں، کیا تمہیں بیٹے کی واپسی کا انتظار نہیں ہے؟ انتظار اس کا کیا جاتا ہے جس سے آنکھوں کو ٹھنڈا اور دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، خانو نے تو ہمیں سوائے دکھوں اور پریشانیوں کے کچھ نہیں دیا۔ میں نے اچانک پوچھا، میں نے سنا ہے وہ پچھلے دنوں تم سے ملنے آیا تھا۔ یہ سوال میں نے ایسے ہی کر دیا تھا، حالانکہ اس کی کوئی تک نہیں تھی۔ خانو جیل میں تھا، لیکن میں جیل میں ہونے والے کھیل تماشوں سے بھی بخوبی آگاہ تھا۔ اگر جیل میں کسی قیدی کا اچھا خاصا ٹیکا ہو تو وہ ملی بھگت سے جیل کی عملے کو اپنی مٹھی میں کر کے کچھ دیر کے لیے باہر کی آزاد فضا میں سانس بھی لے سکتا تھا۔ خاص طور پر بااثر قیدی کے لیے یہ کام بنسبت آسان ہوتا تھا۔ اسی امکان کے پیش نظر میں بوڑھے شوکت حسین کو کردنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے جواب دیا، حضور آپ مجھ سے مذاق نہیں کر رہے؟ یہ مذاق نہیں ہے شوکت حسین، میں نے سخت انداز میں کہا۔ مجھے باشذوق ذریعے سے خبر ملی ہے، آپ کو غلط خبر ملی ہے سرکار۔ وہ عاجزی سے بولا، میں نے تو جب سے وہ جیل گیا ہے اس کی صورت تک نہیں دیکھی، البتہ وہ میری گھر والی کے خواب میں اکثر آتا ہے۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہارا بیٹا سگریٹ پیتا تھا؟ وہ تو پتہ نہیں جی، کیا اللہ بلا پیتا رہتا تھا، وہ بیزاری سے بولا۔ سگریٹ تو معمولی چیز ہے، وہ تو چرس اور شراب بھی پیتا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے فوکس آن برانڈ سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، خانو یہی سگریٹ پیتا تھا؟ وہ چند لمحے تعجب کا شکار نظر آیا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ میں نے 2-4 سوال مزید پوچھنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے جانے کے بعد حیات محمد پٹواری باقاعدہ میرے قدموں میں گر گیا۔ ملک صاحب کسی طرح میری غزالوں کو ڈھونڈ نکالے۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے بولا، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن صورتحال خاصی الجھی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں میاں بیوی مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، پھر پر فوری خیال کے تحت کہا، حیات محمد میں غزالہ والے کمرے کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیات محمد نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ مجھے کشور کی آنکھوں میں تشویش کے سائے نظر آئے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ لوگ اچانک پریشان کیوں ہو گئے؟ کشور نے جلدی سے کہا، نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بات دراصل یہ ہے کہ حیات محمد نے اس کی بات اچک لی۔ ملک صاحب بہت مجبور ہے، 2-3 روز تک آپ غزالہ کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ مجھے حیرت ہوئی، پوچھا کیوں، وہاں ایسی کیا بات ہے؟ وہ جی حیات محمد گیا، اس کے کمرے میں بابا جی چلہ کاٹ رہے ہیں۔ بابا جی چلہ؟ میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا معاملہ ہے حیات محمد، یہ کون بابا چلہ کاٹ رہے ہیں اور کس سلسلے میں؟ کشور نے بتایا، یہ حیات محمد کی پیر و مرشد ہے، بابا جھنڈے شاہ غزالہ کا سراغ لگانے کے لیے چلہ کشی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ وہی بابا ہے جن کا آستانہ جنگل کے اندر ہے؟ جی ہاں بالکل وہی ہیں، حیات محمد نے کہا، میں ان میں مرید ہوں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں صرف 72 گھنٹے کے اندر وہ غزالہ کا سراغ لگا لیں گے۔ یہ کس قسم کا چلہ ہے بھائی؟ میں نے کہا، میں نے تو سن رکھا ہے کہ چلہ 40 دن کا ہوتا ہے،
حیات مومن نے کہا بابا جی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی جانے 3 دن کا چلا کیا ہوتا ہے، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ وہ ضرور میرے دل کی قرار کو ڈھونڈ نکالیں گے، مجھے میری غزالہ کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے تنزیہ انداز میں کہا اگر وہ اتنی ہی کرنی والے ہیں حیات محمد تو ان سے کہو کہ وہ اپنی علم کے زور سے غزالہ کو واپس لے آئیں، ہمیں تو خواہ مخواہ کیوں پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں جناب، حیات محمد نے پوری یقین سے کہا۔ اس کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بابا جھنڈے شاہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا، لیکن انہوں نے اس کام کے لیے ایک شرط عائد کر دی ہے اور کشور اس شرط کے لیے کشور نے نظریں جھکا دی۔ مجھے احساس ہوا کہ معاملہ خاصاً گمبھیر ہو چکا تھا۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا تمہارے مرشد نے غزالہ کی واپسی کے لیے ایسی کون سی شرط لگا دی ہے؟ وہ بتانے لگا بابا جی کا فرمان ہے کہ اگر لڑکی کی ماں کو صرف ایک رات کے لیے ان کے کمرے میں بند کر دیا جائے تو وہ اس کی روح کے ذریعے اس کی کھوئی ہوئی بیٹی کا نہ صرف سراغ لگا سکتے ہیں بلکہ اغوا کندگان کو واپس سر کے بل آنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں، لیکن کشور یہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔